پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور کس طرح وہ خواتین کے حق میں رسول رحمت تھے۔ استاد آپ نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی میں آزاد ہوں، اس کے اوپر ہر مارچ میں بڑی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ خواتین آزاد ہیں اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے، اور اس کے ٹاپک بھی بڑے دلچسپ ہیں کہ جس میں آپ نے خواتین کے رائٹس کے اوپر اسلامک پرسپیکٹو سے بہت خوبصورتی سے بات کی ہوئی ہے۔ آپ اس میں یہ بھی کہتی ہیں کہ تعلیم میرا حق ہے، میرا نکاح میری اجازت سے، بحث و مباحثہ اور رائے دینا میرا حق ہے، مال اور جائیداد رکھنا میرا حق ہے، عزت اور احترام میرا حق ہے، حیا میرا حق ہے، عبادت میرا حق ہے، خدمت میرا حق ہے، والدین کی خدمت میرا حق ہے، عزت اور آبرو کی حفاظت میرا حق ہے، عقل کی حفاظت میرا حق ہے، دین کی حفاظت میرا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت میرا حق ہے، حجاب، صلہ رحمی میرا حق ہے، جنسی استحصال سے تحفظ میرا حق ہے، مساجد اور اسلامی تعلیمی اداروں کی خدمت میرا حق ہے، اور بہت سارے اور مزید ٹاپکس جس پر اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے۔ اور ہم بات کریں ایک ایسے معاشرے کی جہاں پر عورت کچھ بھی کرنا چاہیں تو ابھی تک ہمیں یہ چیلنج درپیش ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کر دی جاتی ہے، یا ان حقوق کے بارے میں وہ آگاہی ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف اسلام سے دوری ہے کہ ہمارے میں معذرت خواہ ہوں اپنے دینی طبقے سے بھی، کہ وہاں پر بھی بہت سارے ایسے حدود و قیود لگا دیے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ عورت کا کسی بھی عملی میدان میں اتر کر کام کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم لبرل معاشرے کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں جو آج اپنے حقوق کی جنگ میں ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہمیں اتنی کلیئر گائیڈ لائنز ملتی ہیں، پھر وہی بات ہے کہ کہاں پر ہے وہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب اگر ہمارے حقوق ہیں تو دینے میں مشکل کیا ہے اور دینے والا کون ہے؟ ہاں، جزاک اللہ خیر فائزہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ان الجھنوں کو کھولنے کے لیے اور ان الجھنوں کو دور کرنے کے لیے ہماری مدد فرمائیں، اور ہم خود بھی آزادی سے سوچنے کے قابل ہوں اور لوگوں کو بھی اس قابل بنانے میں اپنا شیئر ڈال سکیں۔ فائزہ، بات یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کو ڈی کنڈیشنڈ کیے بغیر، کنڈیشنڈ مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کے اوپر یعنی پچھلی روایات، علاقائی روایات، خاندانی روایات، آپ کے جدید دور کے اثرات، مغربی تہذیب کے اثرات، پھر آپ کے میڈیا، آپ کا سوشل میڈیا، آپ کی پولیٹکس، ایوری تھنگ، ہر چیز اثر انداز ہوئی اور ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ وجود میں آیا۔ اب یہ کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ان ساری تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ اس مائنڈ سیٹ کے لوگ نہیں عمل پیرا ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوڑے کھو مٹھے نہ ہندے، پاویں سہ مڑا گڑ پائیے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اندر کی جو کڑواہٹیں ہیں نا، اندر جو کچھ موجود ہے، اس کے ساتھ تو آپ باہر سے جتنا مرضی اوپر سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہیں ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک ہمارے مفسر ہیں، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خارش کی بیماری جس کو لاحق ہو جاتی ہے اور اس کے جسم پر، بدن پر پھوڑے نکل آتے ہیں، آپ اس کے اوپر کوئی ٹیوب، کوئی کریم لگا دیں تو وقتی طور پر وہ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اندر فساد خون درست نہیں ہوا، تو جس کی وجہ سے جو ہی یعنی کوئی یعنی تھوڑا سا اوپر کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہٹے گا تو فوراً دوبارہ نئے سرے سے پھر پھنسیاں نکل آئیں گی، پھر پھوڑے نکل آئیں گے۔ تو یہ فساد خون کی بات ہے، اسی طرح سے یہ فساد عقل کی بات ہے کہ اس کو میں چاہتی ہوں آپ تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں۔ تو فساد روٹ میں تو آپ کو گائیڈ لائن ملتی ہیں، اصول ملتے ہیں، لیکن پھر کہاں سے یہ اتنا زخم گہرا کیسے ہو گیا؟ جی، زخم گہرا تو ہے ہی، ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ دیکھیں، کل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیا تھا اقرا، پڑھو علم سے. اور آج بھی علاج یہی ہے. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آج کی آزاد عورت اور آج کی خاتون جس کے اندر یعنی اس قدر زیادہ ایک تکلیف بھی ہے اور یعنی اپنے حقوق کے لیے ایک جنگ بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے انہرڈ ہے، اسے جس طرح سے سنا جانا چاہیے ویسے سنا نہیں جا رہا. اور ایک یعنی خاص رائے قائم کرنے کے بعد یوں سمجھ لیا گیا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں بس صرف ان کا ایک میدان جنگ کی طرح مقابلہ کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک ایسے ماحول میں لے جانا چاہتی ہوں جہاں پر یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی جس کا نام بریرہ تھا. ٹھیک. غلام عورت تھی. اور غلام عورت کو آپ جانتے ہیں، غلام مرد ہو یا عورت، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو جینے کا حق اپنی مرضی سے ہو یا مال پر حق ہو یا اس کے وقت پر اس کا حق ہو. بریرہ کو سیدہ عائشہ نے خرید کر آزاد کر دیا. ٹھیک. جب بریرہ آزاد ہوئی تو اس کے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح جو ہے اسلامی قانون کے مطابق وہ نکاح اب اس کی مرضی پر ہینگنگ تھا کہ اگر وہ چاہے تو شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، وہ نہ چاہے تو شوہر زبردستی نہیں رکھ سکتا. کہ اسلام کتنا بڑا حق دیتا ہے. اب ہوا یوں کہ بریرہ جو ہے وہ چاہتی تھی کہ میں اس نکاح میں نہ رہوں، اور اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا. مغیث گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا، ہر جگہ جا کے کہتا تھا. ایک بار بریرہ سے کہا میری بات سن لے، ایک بار میری بات سن لے. بریرہ کو آزادی ملنے کے بعد یہ شعور مل گیا تھا کہ مجھے میری مرضی کی امپورٹنس ہے. اس وجہ سے وہ نہیں ملنا چاہتی تھی. آخر کسی نے مغیث کو مشورہ دیا اللہ کے رسول سے کہو، وہاں تو بات نہیں ٹال سکے گی. تو مغیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ ایک بار آپ بریرہ سے میری بات کروا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوا دیا. اب میں یہاں اس منظر میں دکھانا چاہتی ہوں کہ کیسے وہ کنڈیشن مائنڈ سیٹ ڈی کنڈیشنڈ ہوا کہ ایک غلام عورت پر بھی اس کا کتنا گہرا اثر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا مغیث سے مل لو. کہنے لگیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ حکم ہے تو مان لو گی. اتنی کلیئر لائن، مطلب کتنی تھن لائن ہے نا. کہتے حکم ہے تو مان لو گی، سفارش نہیں مانو گی. کہ وہ جانتی تھی کہ سفارش پر میرا اختیار ہے، میں مانوں یا نہ مانوں، میں گناہ گار نہیں ہوں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ تعلیم کا اثر کتنا گہرا تھا. حقوق کی شناسائی کیسی تھی. حقوق کی شناسائی. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج کی پڑھی لکھی عورت کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتی ہو یا پوسٹ ڈاک کر چکی ہو، اپنے حقوق کے میدان میں وہ بھی کامیاب نہیں ہے. یا میں ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن حقوق کے میدان میں ناشناسا ہے، ناشنا ہے. اس لیے یہ تلخی ہے معاشرے میں. اور میں یہ سمجھتی ہوں صرف عورت ناشنا نہیں ہے، مرد بھی ناشنا ہے. اسے بھی پتہ نہیں کہ مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے. ہماری سوسائٹی ایک بڑے کرشل دور سے گزر رہی ہے جہاں پہ یعنی خواتین کے حقوق کے نام پہ مردوں کے حقوق بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ سوسائٹی جو ہے مرد اور عورت سے مل کے سپیس نہیں ہے. اگر ڈائلاگ کی سپیس ہو کسی بھی مسئلے کے اوپر، یا تو یہ راستہ یا یہ راستہ ہے، کیونکہ ڈائلاگز مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈائلاگ کرنے والے کو تو اچھا ہی نہیں سمجھا جاتا. ایسا عجیب بات پتہ کیا ہو گئی ہے کہ وہ جو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا نا، تو ان کے درمیان میں ٹرانسجینڈر کو لا کے کھڑا کر دیا گیا. اچھا. اب وہ جو ٹرانسجینڈر ایشو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آج ہمارے بچے کو یعنی اس بارے میں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. اس کو سازا کیسے لنک اپ کریں گے؟ اس بارے میں جی مجھے یہ یعنی میں سوال کرتی ہوں ان افراد سے بھی جو ہماری خواتین آزادی کی موومنٹ کو لے کے چل رہی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ عورت کو اس کے حقوق ملیں، کہ عورت کے حقوق کا مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے. یہ ٹرانسجینڈر ایشو بیچ میں کہاں سے آیا؟ صحیح. یہ سب طرفہ تماشا ہے. یعنی انسانیت کے مقام سے گرانے کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں یہ حیوانیت بھی نہیں ہے،
یعنی ہمیں ہماری آئیڈینٹی میں کنفیوز کر دیا, آئیڈینٹی میں کنفیوژن, اور مزید ایک کنفیوژن پیدا کر دی. اور آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے. اب بڑے مشہور پوڈ کاسٹ ہیں دنیا میں جو ہو رہے ہیں جہاں پر اس بارے میں بات چیت بھی ہے. جیسے کینڈس نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کیا اور اس نے یہ کہا کہ یعنی جینڈر کا معاملہ جو ہے وہ جو آپ سمجھتے ہو کہ اب اس کا فیصلہ پیدا ہونے والے بچے نے کرنا ہے کہ اس نے کون سا جینڈر اختیار کرنا ہے. تو اب دنیا میں اس قدر زیادہ تلخ حقائق ہیں کہ وہ بچے جنہوں نے اپنا جینڈر چینج کر لیا, پھر فزیکلی انہوں نے آپریشنز کروا لیے, اب وہ کس دکھ سے گزر رہے ہیں. مائنڈ عورت کا ہے, بنا ہوا مرد ہے, مائنڈ مرد کا ہے, بنی ہوئی عورت ہے, اور فزیکلی بھی چینجز آ گئی. تو اس کے پیچھے اب جا کے دیکھیے اب اس کو کھوجا جا رہا ہے, کیونکہ جو بنیادی بات امریکنز بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو مذاق ہوا یہ قوموں کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ, کہ وہاں اب یہ سوچ ابھر رہی ہے کہ امریکنز کے ساتھ یہ سارا مذاق جو ہے وہ چائنیز نے کیا ہے ان کی نیشن کو برباد کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اصل کہانی کو سمجھنا چاہیے. یہ امریکہ چائنا کی کہانی نہیں, یہ مرد اور عورت کی کہانی نہیں, یہ ابلیس اور آدم کی کہانی ہے. جی بالکل, کہ ابلیس نے اس ایجنڈے پہ ہمیشہ سے کام کرنا تھا, اور آج وہ اس ایجنڈے پہ انسانوں کو لے آئے جہاں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے, جہاں بہت بڑی پکڑ ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یعنی یہ اگر دیکھا جائے کہ حقوق کی شناسائی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب حقوق کی شناسائی کے لیے باقاعدہ اگر بہت زیادہ ہر اینگل سے کوشش نہیں کی تو یہ معاشرہ بکھر جائے گا. صرف پاکستان انڈیا کی بات نہیں ہے, دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے, حالات بہت ڈینجرس ہو گئے. آج بھی آنے سے پہلے مجھے ایک یو ایس اے سے کال تھی, ایک خاتون نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک بچی نے 4 سال پہلے یعنی ایسا کیا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے ریلیشنز تھے, اور اس نے یہ کہا کہ میں یعنی اپنے ماں باپ سے پہلے بات کی, ماں باپ بہت زیادہ تکلیف میں رہے, بہت پریشانی کی حالت, اور ظاہر ہے کہ اس ایج میں ماں باپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, کسی کو دل کی تکلیف ہو گئی, کوئی دنیا سے جانے کے چکر میں آ گیا کہ یہ ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہو گیا. خاص طور پر وہ لوگ جو دیندار بھی ہیں ان گھرانوں کے اندر یہ تبدیلی آ رہی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس بار ایسا ہوا کہ کہتے ہیں کہ وہ بچی آئی ہے اور اس بچی نے ہمارے تمام فیملی کی جو بچیاں تھیں ان سب کو بتایا کہ میں تو ایک یعنی اکٹھے باہر کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں, اور وہاں بچوں کو اس نے ایجوکیٹ کیا ہے, اور اس نے کہا کہ میں نے مسجد سے فتویٰ لیا ہے, ہمارے قریب کی مسجد ہے, انہوں نے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ ایسا سلسلہ کر سکتے ہو. آپ امیجن کرو گے کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے دنیا میں. تو یہ کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو دنیا میں خاندان کیا, انسان ہی مٹ جائے گا, انسان اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ جائے گا. سوری جی, کالر ہیں فرخندہ یاسین صاحبہ ہیں فیصل آباد سے. جی فرخندہ جی, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فائدہ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. جی فائدہ جی, میرا استاذہ جان سے سوال ہے کہ آج کل وہ کون سے حالات ہیں جن کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات خواتین کو اپنی زندگی میں جدید چیلنجز سے نمٹنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ جی آپ سوال سمجھ سکیں؟ مجھے تھوڑی سی آواز میں تھوڑی کلیئرٹی نہیں تھی, ایک دفعہ آپ دوبارہ سوال پوچھ لیں, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی فائزہ جی, آج کل وہ کون سے حالات ہیں جن کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات خواتین کو اپنی زندگی میں جدید چیلنجز سے نمٹنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں جی ہم آپ کا سوال سمجھ پائیں, اس کا جواب لے سکیں. جی فائزہ, اچھا گہرا سوال کیا انہوں نے, اور ہم چونکہ گفتگو کسی اور حوالے سے کر رہے تھے تو سوال تھوڑا سا جو ہے وہ آگے کا آ گیا. تو بہرحال سوال اسی موضوع سے ریلیونٹ ہے. حالات ہی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ حالات اس نہج پہ آن پہنچے, یعنی اتنی کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے. آئیڈینٹی کرائسس ہے. اب مسلمان اور نان مسلم ہونے کی بات نہیں ہے, اب تو انسان اور غیر انسان ہونے کی بات تک ہم جا پہنچے. کہ جہاں کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ جینڈر جو ہے وہ 3200 ہیں,
کہ آپ کوئی بھی جینڈر اختیار کر سکتے ہیں. کوئی کتا بن کے بیٹھ رہا ہے, کوئی شیر بن کے بیٹھ رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو کسی اور یعنی جینڈر سے اپنا تعلق بتاتا ہے. تو آپ دیکھیں اتنی شدید آئیڈینٹی کرائسس میں انبیاء کی دعوت ہمارے کتنے کام آتی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ جو ڈاؤٹس ہیں, یہ جو کنفیوژنس ہیں, یہ ہیومن برین پر جیسے اثر انداز ہوئی, یہ بالکل تارے عنکبوت ہے. ایک کلمہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر کتنی بڑی روشنی لے کے آتا ہے کہ اس کائنات میں زمین پر, زمین کے باسیوں پر اللہ کے حق کو تسلیم کر لو, کیونکہ وہ خالق ہے. اور خالق جو ہے پیدا کرنے والا ہی نفسیات کو جانتا ہے نا. اور جیسے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو پیدا کرنے والا تو جانتا ہے, اور پیدا کرنے والے نے جو کچھ بتایا اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے. اور جب کوئی کلمہ پر یقین کر لیتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پر یقین کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل پیرا ہونے کے لیے راستے بن جاتے ہیں. تو بات تو اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ماننی ہے یا غیر اللہ کی ماننی ہے. تو غیر اللہ کی مان کر تو حالات یہ پیدا ہو گئے. تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بھاگنا ہے. آسان راستہ یہی ہے کہ آپ خیر بات کہہ دیں ان سارے ڈاؤٹس کو, ان ساری الجھنوں کو, انتشار کو, اور آپ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رخ کر لیں. ہر نماز میں یہی لیسن ہے بہتر کہ آپ اللہ کی طرف رخ کریں گے. یہ ایک سمبولک ہے نا کہ ہم جب قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو دراصل اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہیں. جی. اور آپ دیکھیں ان چیلنجز سے نبٹنے کا طریقہ ایک ہی ہے, ایجوکیٹ کرنا, پڑھنا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ تمام تر ڈاؤٹ سے نکل آتے ہیں جب اپنے رب کے نام سے پڑھتے ہیں. اس تعلیم کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھیجی, اس تعلیم کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور کیوں نہ ایسا ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ, پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے, بڑا کرم کرنے والا. اور انسانوں کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے اپنے حق میں تو, اور جس کو سمجھ آ رہی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑی چینج بھی آ رہی ہے. جی بالکل. دنیا میں لوگ اسلام کی طرف لپک بھی رہے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں, اپنی آئیڈینٹی کو پہچاننا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے کنفیوژن کا میدان بہت گرم ہے. تو قرب قیامت کا دور ہے, اور اس دور میں حل تو وہی ہے جو امام مالک نے کہا تھا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی, اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی. تو قرآن و سنت ہی ہمارے لیے حل ہے, اس کی تعلیمات ہی ہمیں ان تمام تر تکالیف سے بچا سکتی ہیں. بے شک, جزاک اللہ خیر استاذہ. فیال جی, میں آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہتی ہوں پروگرام میں, اور پوچھنا چاہتی ہوں آپ کیا محسوس کرتی ہیں, اسلام کی اصول کیا خواتین کے لیے کوئی باعث رحمت ہیں؟ باعث رحمت تو ہیں. مطلب اس ساری ڈسکشن کو میں ایک سائیکلیکل وے میں آپ کو کچھ پوائنٹس ڈسکرائب کرتی ہوں کہ آزادی ہے اس بک کا نام. عورت کو اپنی آزادی کا مطلب ہی نہیں پتہ, اور وہ سب آزادی کس حد تک ہے اور کتنے مینرڈ وے میں ہے, کتنے آرگنائزڈ وے میں ہے, عورت خود ہی نہیں جانتی. ہم یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں, اسکولس میں چلے جاتے ہیں, بٹ وی آر ناٹ آرگنائزڈ. ہم بھیجتے اپنے بچوں کو اس لیے کہ اس کی سوچ چینلائز ہو جائے گی, اس کا کیریئر آرگنائزڈ ہو جائے گا, بٹ سوری ٹو سے دیر از نتھنگ سچ. کیونکہ ہماری ہر دفعہ یہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے کریکولمس میں شامل ہی نہیں ہے ان رائٹس کو ایجوکیٹ کرنا. اور کہتے ہیں کہ ڈائگنوسس بھی ہے, بٹ وی ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹریٹمنٹ. اور یہ رائٹ ٹریٹمنٹ شاید کبھی ہے, لوگوں کو پتہ ہے, لیکن لوگ اپنا مطلب عورتیں اپنے حقوق نہیں جانتی, انہوں نے اپنے دین کے بارے میں نہیں پڑھا, انہیں یہی نہیں پتہ کہ اصل چیز اس میں کیا ہے. ہم اسکولس میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, بچوں کو بچیوں کو ایکولی, مین اینڈ وومن بوتھ, ان کو ان کی خواہشات کے اتنا پیچھے ڈال دیا جاتا ہے, ان کو کنفیوژنس میں اتنا ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ کہیں صحیح سوچ تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں.
اور جیسے بہت عرصے پہلے جب حضرت آدم تھے جنت میں تھے، شیطان نے ان کے دل میں ایک کنفیوژن کریٹ کر دی تھی، کیونکہ شیطان جانتا تھا کہ کہیں اگر یہ صحیح پوائنٹ پہ پہنچ گئے یہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اور اب جیسے اب ٹرانسجینڈر کا ہے، ایک عورت اور ایک مرد کے بیچ میں ٹرانسجینڈر کو لا کے اس لیے کھڑا کر دیا کیونکہ جو آپ کہہ لیں کہ جو دین اسلام کے دشمن بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں جانتے ہیں کہ دین اسلام میں اتنی طاقت ہے، اگر یہ بیٹھ گئے، اگر انہوں نے ڈیبیٹ کر لی، اگر انہوں نے سارٹ آؤٹ کر لیا تو پھر ان کی خیر نہیں ہے. ٹرانسجینڈر صرف بچوں کے لیے ایک کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن جب آپ ڈال دیتے ہیں اس سارے سسٹم میں، بچوں کے برین میں اتنے ہارمونل چینجز ہوں گے، ان کی پوری باڈی میں اتنے ہارمونل چینجز ہوں گے کہ ان کو لگنے لگے گا کہ شاید یہی چیز ٹھیک ہے، اور وہ کبھی بھی اپنی آزادی تو شاید بہت دور کی بات ہے، عورت اور مرد شاید دونوں کو ہی نہیں پتہ کہ ان کی آزادی کی لمٹس کیا ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دے رکھی ہیں. قرآن کا ایک ایک ورڈ بہت کلیئر ہے، یہی ٹریٹمنٹ ہے. ہم نے شاید کبھی اس کی طرف آئے نہیں، کبھی اس کے بارے میں ڈیبیٹ نہیں کی، اور جو آپ کے دشمن ہیں، دشمن اسلام کے، وہ آپ کو مزید ایسی ہی اور کنفیوژنس میں ڈالتے جائیں گے کہ بس اسی میں الجھ کے رہ جائیں، جبکہ وہ یہ سب جانتے ہیں کہ دے کین سارٹ آؤٹ. اصل میں وہی والی بات ہے کہ ایجوکیشن میں ہم یہ ہر پروگرام میں تقریباً بات کرتے ہیں، جو ہمارا ایکڈیمیا ہے، جو ہماری فارمل ایجوکیشن ہے، جہاں سے استاذہ ماں باپ نے سمجھا کہ ہمارے بچے یہاں سے ٹرینڈ ہو رہے ہیں، تو وہاں تو یہ سب کچھ شامل ہی نہیں تھا. آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. ٹرینڈ تو ہو رہا ہے جی، لیکن وہ ٹرینڈ ہو رہا ہے جی، لیکن ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز پہ، ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز پہ کہ وہ شک میں ہیں اپنے دین کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، اپنے لائف سٹائل کے بارے میں. اور دوسری طرف یہ کہ ان کو یہ پتہ چل گیا اور انہیں یہ سمجھا دیا گیا اور ان کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ زندگی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے، بالکل تو ڈیزائرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ڈیزاسٹر تو یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جزاک اللہ خیر. اس پہ ہم تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں گے جی بریک کے بعد. فریال جی میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.